سبحان اللہ، یقیناً سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، مگر آج بات کریں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ساتھیوں کی، جی ہاں، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی سخاوت۔ قرآن پاک میں کس پیارے انداز میں اس سخاوت کو بیان کیا گیا ہے، بہت خوبصورت واقعات ہیں، سنتے جائیے، ایمان کو تازہ کرتے جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور سر دوسرے صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر، دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیجا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی سخاوت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المومنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اے خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ، 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کرا دیا۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المومنین کے پاس واپس آیا تو امیر المومنین نے 400 دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر فوراً ہی اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آ گئی اور کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہیں۔ یہ سن کر وہ 2 دینار جو باقی رہ گئے تھے آپ نے اپنے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سارا چشم دید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کی سخاوت اور اولو العزمی کی داستان سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ ایک اور حدیث میں اس آیت کا جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی اس کا نزول کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ بارگاہ نبوت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کرام سے فرمایا جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ تجویز اس لیے کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور اہل خانہ بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے، اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ آئیے ایک بار پھر اس آیت کو سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کے حیرتناک واقعات ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر عبرت خیز اور نصیحت آموز ہیں، اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں سخاوت اختیار کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث پاک سنیے، سخاوت اللہ کو کتنی پسند ہے، سخی انسان رب کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، سخاوت اختیار کر کے، یا کنجوسی کے ساتھ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، سخی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن پاک پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے اور اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیے۔